السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو. نبیہہ اعجاز کا سلام. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں صبح کا ستارہ، اور جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے ان کو اس بابرکت مہینے کی بہت بہت مبارکباد ہو. آغاز ہم یہیں سے کریں گے. ربیع الاول کا جناب مہینہ آ چکا ہے، اور اس مہینے کی برکت کتنی ہے اس پر آج ہم پروگرام میں گفتگو لازمی کریں گے. جس شخصیت کا ہم ذکر کرنے والے ہیں ان کی شان میں تو جتنے بھی قصیدے پڑھی جائیں، کچھ بھی کہا جائے، میرے خیال سے کم ہے. ان کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ جس دور میں ہم آج جی رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اتنی نفرتیں، اتنے فتور ہم نے پال رکھی ہیں. اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں، انزائٹی، ڈپریشن، کتنی ساری تکلیفوں کا انسان اس دور میں شکار ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ہر شخص اس دوڑ کا چاہتے نہ چاہتے حصہ بن چکا ہے. وہ محبتیں ہم سے دور ہو چکی ہیں. کیا آپ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں؟ ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دی گئی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنا، پڑھنا، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، ان پر عمل کرنا، کیا ہم نے بحیثیت مسلمان چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے فراموش کر دی ہے؟ یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم نے ضرورت سمجھی، ہماری ٹیم نے، ہمارے آج کے خاص مہمان نے، کہ اس پر ڈسکشن ضرور کی جائے. تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اور خاص کر پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گی اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جناب جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں، اس سے پہلے بھی بہت بار ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. نن ادر دین جناب ڈاکٹر طارق شریف سادہ، جو کہ سیرت ایکسپرٹ اور سیرت اسکالر بھی ہیں. السلام علیکم. صبح خیر. السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، آغاز ہم کرنا چاہیں گے چونکہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، اس کی مبارکباد بھی ہم نے دی، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی برکتوں کے حوالے سے ایک تو ہم بات کریں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس مہینے کی اہمیت کس طرح سے تھی، اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا عنوان جو ہے وہ زندگی کے لیے بہت ساری نئی راہیں متعین کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا سال ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں سے غفلت کا زنگ اتارتا رہتا ہے، اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ، اللہ کے اس رحمت بھرے پیغام کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ اور وسیلہ رہتا ہے. شرق تا غرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق آپ کے ذکر سے اپنی مجالس کو، محافل کو معطر کرتے رہتے ہیں. جہاں یہ سچائی ہے، بالکل اسی کے ساتھ اس سے بڑھ کر سچائی یہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرق تا غرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ اوج کمال پر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے اجازت دیجیے کہ اگر میں ربیع الاول کو سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا موسم بہار کہوں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے گفتگو کرنے کا، سننے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا، اور اس سے پھر روشنی کشید کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کا ایک جو موقع ملتا ہے، اور ہم سب کے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہوا کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی مخلوقات میں آسانیاں اور عزتیں تقسیم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا. یعنی ہر وہ چیز جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی درجے پہ بھی نسبت حاصل ہو گئی، اللہ نے اسے منفرد اور لازوال عزت سے جو ہے نا سرفراز فرما دیا. آپ دیکھیں نا کہ مکۃ المکرمہ میں حضور کی پیدائش ہوتی ہے، حضور کے ساتھ ایک ایسی نسبت اسے میسر آ جاتی ہے کہ اللہ اس شہر کی قسمیں کھاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے قرآن حکیم کے اندر. قبیلہ جو ہے وہ بنی ہاشم اس کا انتخاب ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس قبیلے کو اللہ ایک ایسی لافانی عزت دے دیتا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کسی کا دعویٰ بھی ہو، اگر ہو کہ وہ آل بنی ہاشم سے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کے ساتھ ہے، اس کی نسبت سے کہیں جی رہا ہے، سانس لے رہا ہے، تو اس کی گرد و پیش کا سارا ماحول اس کی تعظیم میں جو ہے وہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے مؤدب ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی، اللہ نے ان سب کو لافانی عزتیں جو ہیں وہ عطا کر دی. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سواریوں کے اوپر سفر فرمایا نا، جن جانوروں کو نگاہ التفات سے نوازا، جن کو پسند فرمایا، اللہ نے ان کے نام بھی محفوظ کر لیے، ان کے شجرے بھی محفوظ کر لیے.
آپ تصور کیجئے دنیا میں کسی کی زندگی اس اعلیٰ درجے اور اہتمام کے ساتھ محفوظ کی جا سکتی ہے۔ یقیناً اس کا اہتمام اللہ کی طرف سے، اللہ کی مشیت میں اس لیے تھا کیونکہ زندگی نے بعد میں آنے والے سارے انسانوں کے لیے، سارے زمانوں، سارے معاشرتوں، سماجوں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بننا تھا، ایک مثالیہ بننا تھا، اس لیے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے اسے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ ربیع الاول کی نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو سارے مہینوں کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے خاص عزت عطا کی ہے، اللہ نے ہر مہینے پہ کرم کیا۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک کو حضور کے ساتھ اپنی منفرد جو ہیں وہ نسبتیں حاصل ہیں، محرم کی اپنی نسبتیں ہیں، رجب کی اپنی نسبتیں ہیں، سارے مہینوں کی نسبتیں اپنی اپنی جگہ پر۔ لیکن سیرت کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ جب میں حضور کی زندگی کو زمان و مکان کی ترتیب میں دیکھتا ہوں تو جو منفرد عزتیں اور نسبتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ربیع الاول کو حاصل ہیں، کسی اور مہینے کو وہ نسبتیں حاصل نہیں ہیں۔ اب میں جب یہ بات کہتا ہوں اور ایک بایوگرافسٹ کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک طالب علم کے طور پہ جب دیکھنا شروع کرتا ہوں اور ایک عمومی اصول جو مرتب کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے کسی بھی بڑی شخصیت کی زندگی کو جب ہم جاننا شروع کرتے ہیں تو پہلا خیال کسی شخصیت کو جاننے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ شخصیت پیدا کب ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی جاننے کے عمل پہ سفر اختیار کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی پیدائش کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انتخاب کیا جانے والا مہینہ تھا وہ ربیع الاول تھا۔ پھر کسی شخصیت کے بارے میں جانتے وقت دوسرا بڑا اہم سوال جو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس شخصیت نے دنیا سے واپسی کا سفر کب کیا، اس کا وصال کب ہوا، دنیا سے واپس جانے کا عمل جو ہے وہ کن تاریخوں میں، کن زمانوں میں تھا۔ تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے لیے بھی جب زمان و مکان کا انتخاب ہو رہا تھا تو ربیع الاول کا انتخاب ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کی زندگی کی پیدائش اور اس کے دنیا سے جانے کے درمیان کا جو عرصہ ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں عرف عام میں، اس زندگی کے اندر اس کی ذاتی حیثیت میں ایک بہت اہم ترین دن وہ ہوا کرتا ہے جس دن اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا نکاح ہوتا ہے۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں متعدد نکاح نظر آتے ہیں، لیکن میرے کریم آقا کا پہلا نکاح محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو تھا، اس کے لیے جب زمان و مکان کا انتخاب ہو رہا تھا تو اللہ کی نگاہ التفات پھر ربیع الاول پر پڑی، اور حضور کا جو پہلا نکاح ہے وہ بھی محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں نظر آتا ہے۔ اچھا، اب ہم جب بطور نبی حضور کی زندگی کا مطالعہ کرنے جاتے ہیں اور کسی بھی اور نبی کی زندگی سے موازنہ کرتے ہیں تو ہر نبی کی زندگی میں کچھ مشترکات ہمیں نظر آتے ہیں جو ہر نبی کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جیسے ہر نبی کو اللہ نے بھیڑ بکریاں چرانے کی مشق سے گزارا تاکہ وہ ان کی تربیت ہو سکے اور وہ اللہ کا محبوب بندہ جو ہے، جیسے بھیڑ بکریاں اپنے مزاج میں آزاد ہوتی ہیں تو ان کو جیسے ایک ان کا نگہبان، ان کا نگران انہیں بہت زیادہ مشقت میں ڈالے ان کی منزل کی طرف لے جاتا ہے، یہ گویا تربیت ہوتی ہے انبیاء و مرسلین کی کہ وہ بھی اپنی امتوں کو، اپنے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر ان کی منزل یعنی اللہ رب العزت کی طرف لے جائے۔ تو اس تربیت سے اللہ نے سارے نبیوں کو گزارا، تجارت کی تربیت سے سارے نبیوں کو گزارا۔ اب ان دو احوال کے ساتھ ایک بڑا اہم حوالہ جو ہر نبی کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے کہ ہر نبی کے ہاں ہمیں ہجرت نظر آتی ہے، یعنی ہر نبی کو اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے زمانے میں ایک مقام سے دوسری مقام کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہجرت کا مرحلہ ہمیں نظر آتا ہے تو ایک مرتبہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کا ہی انتخاب ہوتا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو حضور جو ہے وہ ربیع الاول کی تاریخوں کے اندر جو ہے وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی منفرد انفرادیت ہے۔ اور پھر پانچویں انفرادیت جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، ہر نبی کی زندگی کا سب سے اہم ترین دن وہ ہوتا ہے جس دن اللہ اس کے قلب پر اپنی وحی کا القاء کرتا ہے، یعنی اس پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے۔ نبی کا انتخاب تو عالم ارواح میں ہو چکا ہوتا ہے، وہ پسندیدہ اور چنیدہ روحیں ہوا کرتی ہیں اور انہیں اللہ خاص تربیت سے گزارتا ہے، تزکیے کی تربیت سے، اور پھر وہ دنیا میں آتے ہیں۔ لیکن وہ دن ظاہری زندگی کے اعتبار سے جو اس پلانٹ پہ ان کی زندگی ہوتی ہے اس میں جس دن ان کے قلب کے اوپر اللہ ہدایت جاری کرتا ہے وہ دن بڑا اہم ہوا کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن حکیم کا نزول جو ہے اس کی ظاہری طور پر تو تین ترتیبیں ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم خود اس پر گواہ ہے کہ اللہ نے قرآن حکیم کی سرکار ختمی مرتبت کو تعلیم دی جب قرآن کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسانوں کی تخلیق سے پہلے اللہ
रसूल रहमत को कुरान की तालीम देता हुआ नज़र आता है। फिर दूसरा, कुरान हकीम बराह रास्त कुल्लियतन जैसे सारे अम्बिया को अल्लाह ने अता किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर भी अल्लाह ने यकमुश्त एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ने कुरान हकीम को नाजिल फरमाया। लेकिन कुरान हकीम की ये जो जस्ता जस्ता तरतीब है, जिसमें थोड़ा थोड़ा कुरान हकीम साथ साथ ज़मानो मकान की ज़रूरतों के एतबार से हुजूर के कल्ब अतर पर नाजिल होता रहा, इसका आगाज़ गार हिरा से होता हुआ नज़र आता है, जब सूरह अलग की पहली 5 आयात रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर के ऊपर नाजिल होती हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाला एक जो सरमदी अज़ली अब्दी पैगाम था वो इंसानों तक पहुँचना शुरू होता है। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर जब ये 5 आयात का नुज़ूल होता हुआ नज़र आता है गार हिरा में, तो ज़मानो मकान की तरतीब में एक मरतबा फिर रबीउल अव्वल को इज़्ज़त अता की जाती है और उसका इंतखाब किया जाता है। तो ये सारी इज़्ज़तें जो हैं, 5 बुनियादी हवाले जो हैं, वो सरकार ख़त्मी मरतबत की ज़िंदगी के जो हैं वो रबीउल अव्वल के साथ हैं। और इससे बढ़कर एक बड़ा मुनफरिद हवाला है अरबों के यहाँ, ये जो इस्लामी महीने जिन्हें अब हम उर्फ़ आम में कहते हैं, इनका रिवाज यानी इनको किसने पहली मरतबा ये कहा, इस पर बड़ा एहतमाम होता है। और हम देखते हैं कि हर कबीला जो है ना उस पर बड़ा फ़ख्र करता है कि हमारे जद्द अमजद ने फ़लाँ महीने को इस नाम से पुकारा, इसलिए यानी वो इसका नाम फिर ये पड़ गया, यानी हम इसके नाम रखने वालों में से हमारे बड़ों ने इस कबीले का नाम ये रखा। मैं यहाँ एक ज़ाती हवाला आपकी इजाज़त से आपके सामीन और नाजरीन को उस खुशगवार एहसास में शरीक करता चलूँ। मैं एक दफ़ा हरम शरीफ के अंदर था और तवाफ़ कर रहा था, तो एक अरब आए, तो जैसे हर आदमी अपने अंदाज़ में दुआ कर रहा होता है, तो मैं अरबी की कुछ दुआएं पढ़ रहा था, जो मारूफ दुआएं नहीं हैं, लेकिन एक तरतीब से अपना ज़ौक़ होता है, तो बंदा उस एतबार से अल्लाह के साथ अपनी बात कर रहा होता है। और मैं ये समझता हूँ कि किसी को अगर अरबी आती है तो उसे अरबी लहन में ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में रहते हुए वो दुआएं जो है अल्लाह की बारगाह में पेश करनी चाहिए, उनकी कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। तो मैं वो दुआ मांग रहा था, तो एक अरब बुज़ुर्ग मेरे साथ साथ सफ़र कर रहे थे, वो मेरी आवाज़ कहीं सुन रहे थे। तो जब मैंने दुआ मुकम्मल की तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ से हो, मैंने बताया पाकिस्तान से। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा आप तो मुझे अरब लगते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अरब भी हूँ और हिजाजी भी हूँ और मक्के का रहने वाला हूँ। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस कबीले से हूँ जिसके जद्दे अमजद ने शव्वाल को सबसे पहली मरतबा शव्वाल कहा था। तो मुझे एहसास हुआ कि अरबों के यहाँ आज भी इस पर बड़ा मान किया जाता है कि फ़लाँ कबीले का नाम जो है वो हमारे बुज़ुर्ग ने रखा था। अब रबीउल अव्वल का नसीब देखें कि क्या अल्लाह ने इसको हुजूर की निस्बत से इज़्ज़तें अता की कि रबीउल अव्वल को सबसे पहली मरतबा रबीउल अव्वल पता है किसने कहा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा कबीला बनु जरम की शहज़ादी जो थी, उन्होंने सबसे पहली मरतबा इसको रबीउल अव्वल कहा। आप अपने खैमे से बाहर निकली और एक पत्थर पड़ा हुआ था, आपका पाँव मुबारक उसके साथ लगा, पत्थर जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा और आपको कदर तकलीफ सी महसूस हुई। आपने नीचे झुक के देखा तो जहाँ पत्थर पड़ा था ना, वहाँ से एक सब्ज़ कोम्पल निकलती हुई नज़र आई। तो आपने मुस्कुराते हुए उसे कहा कि ये रबीउल अव्वल है, यानी ये एक पहली बहार जो है ना उसका आगाज़ है। तो यूँ हमें पता चलता है कि इस महीने की फजीलतों में, अज़मतों में एक ये भी हवाला मौजूद है कि रबीउल अव्वल को सबसे पहली मरतबा रबीउल अव्वल कहने का शर्फ जो है वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान की निस्बत से, यानी हुजूर के पाकीज़ा घराने से ही ये नाम इस महीने को अता किया गया। शायद इसी सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे चल के हुजूर की ज़िंदगी के हवाले से इस महीने को इतनी मुनफरिद इज़्ज़तें अता फरमाई। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने इस मुबारक महीने की डिटेल और इसके जो अहम वाक़यात का जिक्र किया, यकीन जाने कि आज से पहले कितना ज़रूरी है कि हमें इन तमाम बातों का इल्म हो, लेकिन आपके तवज्जो से हमारी ऑडियंस और हमारे इल्म में ये इजाफा हुआ है, तो उसके लिए बेहद आपका शुक्रिया कि आपने इतना ब्रीफली, इतना डिटेल में हमें इस महीने की अहमियत हमारे साथ शेयर की। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आखिरी सवाल आपसे लूँगी, फिर वाइंड अप भी करेंगे इस सेगमेंट को, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी क्या इस माह मुबारक को रबीउल अव्वल के नाम से ही जाना जाता था? जी हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। अब भी बहुत दुनिया भर में बहुत से लोग इसे रबीउल अव्वल कहते हैं, कुछ लोग रबीउल नूर भी कहते हैं। अपनी अपनी मोहब्बत और अकीदत का इज़हार है। सरकार ख़त्मी मरतबत के ज़माने में तो इसको रबीउल अव्वल ही कहा जाता था, लेकिन हज़रत हसन बिन साबित जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अजीम मदा ख़ान हैं, नात ख़ानी के हवाले से वो मीनारा नूर है, उनको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनफरादी इम्तियाज़ अता फ़रमाया है वो किसी और नात ख़ान को मैसर नहीं है कि सरकार दो आलम ने ख़ुद उन्हें अपने सामने अपने मिंबर पर बिठाकर उनसे अपनी जो है वो नात सुन रखी और उनको तोहफ़े में अपनी जो है वो चादर मुबारक जो है वो अता कर रखी। और कस्तन हुज़ूर उनको जो है ना मोहब्बत के साथ फरमाइश से हुज़ूर उनसे सुना करते थे कि कुछ जो है ना जो तुमने नात लिखी है वो मुझे सुनाओ। तो हज़रत हसन बिन साबित ने जहाँ हुजूर का कसीदा लिखा, उसमें हुजूर की पैदाइश के ज़माने के हवाले से जब उन्होंने इस महीने का नाम लिखा ना, तो उन्होंने अपने कसीदे में इसे रबीउल अव्वल नहीं कहा, ना रबीउल नूर कहा, उन्होंने इसको रबीउल दाइम कह के पुकारा।
यानी उनका मतलब ये था। और फिर अगले शेर में उन्होंने उसकी जो है वो तशरीह भी की। उन्होंने कहा कि ये रबीउद दाइम इसलिए है कि इससे पहले जब भी ये महीना आता तो ये अपने साथ बहार लेकर आता, लेकिन ये बहार चंद दिनों, चंद हफ्तों, यानी अरसे के बाद जो है वो ख़िज़ां में तब्दील हो जाया करती। वो कहते हैं मैं कुर्बान जाऊँ आमुल फील के उस अजीम शान यानी मौसम बहार पर, रबीउल अव्वल पर, कि इसमें एक ऐसी बहार आई कि जिसने कभी फिर रहती दुनिया तक ख़िज़ां नहीं देखनी, क्योंकि इसमें सरकार ख़त्मी मरतबत जो है वो दुनिया में तशरीफ़ ले आए हैं। इसलिए रबीउर रहमत भी है और ये रबीउन नूर भी है। तो इस निस्बत से जो है हज़रत अरकम बिन अरकम हुज़ूर के एक सहाबी हैं, उन्होंने हुज़ूर के कसीदे में इसको रबीउर रहमत कह के पुकारा कि ये रहमत का महीना था। अल्लाह की सबसे अजीम शान रहमत जो है वो अपने बहार के साथ, अपने तमाम तर उरूज के साथ, औज के साथ इस महीने में अल्लाह के इंसानों को मैसर आई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए, और इतने खूबसूरत मौजू पर जिस पर जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। और यकीन जानिए कि ये सब बातों का जिक्र करना इस माह मुबारक में बेहद ज़रूरी है। वैसे तो आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, AI का दौर है, हमें दुनिया भर का नॉलेज, हमें दुनिया भर की मालूमात होती हैं, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम अपने दीन की जो है वो मुकम्मल मालूमात नहीं रखते। इस तरह के प्रोग्राम्स में समझती हूँ, इस तरह के जो मौजू हैं वो बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो यंगर जनरेशन है, उनको यकीन जाने कि एक चैप्टर भी अगर आप बताएं, उनको सिखाएं, तो हम बहुत कुछ तब्दील कर सकते हैं अपने माशरे में। तो ये जो दीन से दूरी है, इस दूरी को ख़त्म करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम इन तालीमात को, इस तरह के टॉपिक्स को हम मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाते जाएँ। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।